DSCJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Dear students of 12th class, آپ کی ہوم کلاسز کا جو پروسیس چل رہا ہے اس میں شامل ہوتے ہوئے آپ کا مدرس برکت چودھری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہم آپ کی 12th کلاس کی پرشن بک کا پروز کا پورشن جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے پڑھائے ہوئے اسباق آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوں گے اور بطور ہوم ورک آپ اپنی نوٹ بکس پہ لکھتے بھی ہوں گے جیسا کہ آپ کو بتایا جاتا رہا ہے۔ آج ہم ایک نیا سبق جو پڑھنے جا رہے ہیں شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کے شامل نصاب حکایات میں سے ایک حکایت، یہ صفحہ نمبر 63 جو ہے آپ کی بک کا وہ نکالیے، اور جس کے پاس بک نہیں ہے اپنی اسکرین پہ دیکھیے، یہ آ رہا ہے حکایت از گلستان۔ میں ایک بار ماڈل ریڈنگ کرتا ہوں، آپ تلفظ کی ادائیگی پہ غور کیجیے۔ یکے در مسجد سنجار بتطوع بانگ نماز گفتی بآوازے کہ مستمعان را از او نفرت بودی و صاحب مسجد امیر بود عادل و نیک سیرت نمی خواستن کہ بدل آزرده گردد۔ گفت اے جوانمرد، این مسجد را موازنانند قدیم کہ ہر یکے را 5 دینار مرتب داشته ام، تو را 10 دینار می دهم تا بجای دیگر روی بر آن اتفاق افتاد و برفت۔ پس از مدت پیش امیر باز آمد و گفت اے خداوند، بر من حیف کردی کہ با 10 دینارم از این بقعه بدا کردی، آنجا که رفته ام 20 دینارم می دهند که بجای دیگر روم و قبول نمی کنم۔ امیر بخندید و گفت زنهار مستانی که با 50 دینار راضی شوند۔ تو اس حکایت میں آئیے اس کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اور تشریح اس کی کہ یکے در مسجد سنجار بتطوع بانگ نماز گفتی و بآوازے کے مستمعان را از او نفرت بودی۔ یکے در مسجد سنجار جگہ کا نام ہے۔ ایک آدمی سنجار کی مسجد میں، یکے یعنی ایک آدمی، در مسجد سنجار کی مسجد میں بتطوع بانگ نماز، بانگ کہتے ہیں اذان کو، نماز کمل و نماز، تطوع ہو گیا عاجزی۔ ایک آدمی سنجار کی مسجد میں عاجزی کے ساتھ نماز کی اذان اس طرح سے دے رہا تھا کہ گفتے بآوازے کہ مستمعان را از او نفرت بودی، اس طرح سے دے رہا تھا کہ سننے والوں کو، یعنی جو اس اذان کو سن رہے تھے وہاں سنجار کے رہنے والے، سننے والوں کو اس کی آواز سے نفرت پیدا ہوئی۔ آوازے کہ مستمعان را از او نفرت بودی، نفرت پیدا ہوئی۔ ایک شخص سنجار کی مسجد میں عاجزی کے ساتھ نماز کی اذان اس طرح سے دے رہا تھا کہ سننے والوں کو اس کی آواز سے نفرت ہوئی۔ صاحب مسجد امیر بود، مسجد کا ایک امیر بود و عادل و نیک سیرت، کیا ہوا؟ و صاحب مسجد امیر بود عادل و نیک سیرت، مسجد کا ایک امیر عادل اور نیک سیرت تھا، تو کیا ہوا؟ نمی خواستش کہ دل آزردہ گردد، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دل رنجیدہ ہو جائے۔ گفت، اس نے کہا اے جوان مرد یعنی اے موزن صاحب۔ اس کو تو پتا تھا کہ باقی لوگ جو ہیں وہ اس کی آواز جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے ہیں اذان دینے کی، تو اس شخص نے ایک طریقہ اختیار کیا، تو کہا اے جوان مرد، اے موزن صاحب، اے جوان مرد،
کیا کہا؟ اے نوجوان، ان مسجد را موزنانند قدیم، اس مسجد کے پرانے موزن تھے کہ ہر یکے را 5 دینار مرتب داشتے ہم، کہ جن کو 5 دینار تنخواہ، جن کی 5 دینار تنخواہ مقرر کی گئی تھی، داشتے ہم، تورا 10 دینار مدہم، تجھے ہم 10 دینار دیں گے. یعنی جو اس سے پہلے موزن تھے ان کو 5 دینار دیے جاتے تھے اذان دینے کی اجرت، یعنی ان کے لیے ان کو انعام و اکرام. تو تورا 10 دینار میں دہم، تجھے ہم 10 دینار دیں گے، تا بجاہ دیگر روی، اگر تم دوسری جگہ جاؤ گے. برآن اتفاق افتاد، وہ متفق ہوا اس بات پہ، وہ متفق ہو گیا کہ اگر مجھے یہ 10 دینار دیتے ہیں، پہلے والوں کو 5 دیتے تھے، اور برفت، اور وہ چلا گیا. پس از مدت پیش امیر باز آمد، ایک مدت کے پس از یعنی کچھ مدت کے بعد، ایک مدت کے بعد کیا ہوا؟ کچھ عرصہ کے بعد وہ پھر امیر کے پاس لوٹ آیا، یعنی وہ امیر کہ جو مسجد کا محتمم تھا اس کے پاس دوبارہ لوٹ آیا. باز آمد، واپس آیا، اور گفت اے خداوند، واپس لوٹ آیا، کہا اے بادشاہ، امیر نے مجھ پر ظلم کیا. گفت اے خداوند، برمن حیف کر دی کہ با 10 دینارم از این بکائے بدہ در کر دی، آنجا کے رفتے ہم 20 دینار می دہند. اے بادشاہ، امیر مجھ پر ظلم کیا کہ مجھے 10 دینار میں اس مسجد سے نکال دیا، اور جہاں میں گیا ہوں وہاں مجھے 20 دینار دیتے ہیں. بارمان حیف کر دی کہ با 10 دینارم از این بکا در کر دی، کہ مجھے 10 دینار دے کے یہاں سے نکال دیا گیا. آنجا کے رفتے ہم، جہاں میں گیا ہوں، 20 دینارم می دہند، وہاں مجھے 20 دینار دیتے ہیں. بجائے دیگر روم و قبول نمی کنم، تاکہ میں کسی دوسری جگہ چلا جاؤں اور قبول نہیں کرتا ہوں، اور میں قبول نہیں کرتا ہوں. یعنی وہاں بھی جب وہ گیا تو وہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہو گیا ہوگا، اس کی آواز سے باقی والے لوگ جو ہیں خوش نہیں ہوئے ہوں گے، تو وہ وہاں سے اس کو کہتے ہیں ہم آپ کو 20 دینار دیتے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیے. تو وہ کہتا ہے میں قبول نہیں کرتا ہوں، یہ میں نے ان کی بات قبول نہیں کی. امیر بخندید، وہ امیر جو تھا، وہ عادل شخص جو مسجد کا محتمم تھا اس مسجد کا، وہ خوش ہوا، ہنس پڑا. بخندید یعنی ہنس پڑا، خندید میں نے ہنسنا، ہنس پڑا اور کہا، کیا کہا؟ بخندید و گفت، کہا زنہار کو مطلب کیا؟ خبردار، زنہار مستانی کہ با 50 دینار راضی شونت، مت لے لو جب تک وہ 50 دینار دینے پر راضی نہ ہو جائیں. مت لے لو، زنہار خبردار، مستانی کہ با 50 دینار راضی شونت، جب تک وہ 50 دینار دینے پر راضی ہو جائیں، وہ 20 دینار پہ آپ یعنی اتفاق نہیں کرنا. ایک بار پھر میں اس کو دہرا دیتا ہوں. ایک آدمی سنجار کی مسجد میں عاجزی کے ساتھ نماز کی اذان اس طرح سے دے رہا تھا، کیسے کہ سننے والوں کو اس کی آواز سے نفرت پیدا ہوئی. مسجد کا ایک امیر، عادل اور نیک سیرت شخص تھا، محتمم کے طور پہ وہاں اس علاقہ کا بادشاہ. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دل رنجیدہ ہو جائے. کس کا؟ یعنی اذان دینے والے کا. اس نے کہا اے نوجوان، اس مسجد کے پرانے مؤذن تھے جن کو 5 دینار تنخواہ مقرر کی گئی تھی، تجھے ہم 10 دینار دیں گے اگر تم دوسری جگہ جاؤ گے. وہ متفق ہوا اور چلا گیا. پاک افتاد و برفت، وہ وہاں سے چلا گیا. ایک مدت کے بعد پھر وہ امیر کے پاس لوٹ کے آیا اور کہا اے بادشاہ، امیر مجھ پر ظلم کیا کہ مجھے 10 دینار میں سے اس مسجد میں سے آپ نے نکال دیا. جہاں میں گیا ہوں وہاں مجھے 20 دینار دیتے ہیں تاکہ میں کسی دوسری جگہ چلا جاؤں، اور میں قبول نہیں کرتا ہوں. تو امیر ہنس پڑا اور کہا خبردار، مت لے لو جب تک وہ 50 دینار دینے پر راضی نہ ہو جائیں. یعنی امیر کو یہ پتہ تھا کہ وہاں بھی سے بھی اس کو کس وجہ سے نکالا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا یہ آپ کا درس جو ہے وہ مکمل ہوا. مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا. نیکسٹ لیسن تک کے لیے فی امان اللہ. تھینکس اے لاٹ.